باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الطارق کو سمجھنے کے لیے سوال نمبر 9، شہاب ثاقب کسے کہتے ہیں اور اس سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ایک نشست شروع کی ہے جس کا مقصد جو بیان یا جو صورت میں دے چکا ہوں مکمل طور پر مکمل بیان، یہ اس کی ان شارٹ کلپ ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپ بنیں گے، یعنی کہ جو حضرات وقت کی قلت کی وجہ سے پورا بیان نہیں سن سکتے وہ ان چھوٹے چھوٹے کلپ یا ان اہم سوالات کو سن لیں تو تقریباً کافی حد تک ان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ سورت کے اندر یا اس بیان کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اور دوسرا، اس نشست کا خاص مقصد جو میں ہمیشہ ہر ریکارڈنگ میں بیان کرتا ہوں، اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کے اندر آسان الفاظ کے اندر اور جلدی سمجھ آنے والی بات کو بیان کروں گا، کیونکہ جن حضرات کو مشکل ہوتی ہے ان بیانات میں جن کا پس منظر، جن کے پیچھے کئی معنی ہوتی ہیں، ظاہری سی بات ہے ایک مکمل بیان اسی کو کہا جائے گا، کیونکہ مجھ سے اکثر یہ لوگ سوال کہتے ہیں کہ آپ کا جو بیان ہے وہ بڑا لمبا ہوتا ہے، تو میں ان کو ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا ہوں، کیونکہ اگر میں سورۃ الطارق، کیونکہ ابھی اسی کی بات ہو رہی ہے، تو اگر میں اسی کا ترجمہ پڑھ کے اور اس کا لفظی معنی کر کے پھر اس کی تفصیل بیان کر مکمل کر دوں، نہ اس کا پس منظر بیان ہو، نہ یہ علم ہو کہ وہ صورت کس صورت کا جوڑا ہے، کیونکہ یہ بات بہت اہم ہے۔ جب سے میں نے یہ قرآن مجید کی تشریح شروع کی تھی تب سے یہ خاص بات پہلے دن سے میں نے بیان کی تھی کہ جوڑوں کی شکل میں قرآن مجید کی صورتیں موجود ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، جوڑے ہونے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ کئی موضوع ہیں جو صورت کے ایک پہلو میں آئیں گے، یعنی کہ ایک حصے میں ایک موضوع کی یا ایک طرفہ بات ہوگی، دوسری صورت میں دوسری طرفہ بات ہوگی، کیونکہ ایک بات مکمل طور پر ایک دائرے سے سمجھ نہیں آتی۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے۔ اس کی خاص نشست کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ اس میں جو الفاظ یا جو باتیں ہوں گی وہ سطح بلند پہ نہیں ہوگی، یعنی کہ کوئی بہت اہم یا حکیمانہ انداز میں نہیں ہوگی، بڑے سادہ الفاظ میں روزمرہ کی زندگی میں جو ہم بیان کرتے ہیں۔ تو سورۃ الطارق کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی حضرات مکمل بیان سننا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ پس منظر اور اس کے پیچھے کا پورا بیک گراؤنڈ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ مکمل بیان سن سکتے ہیں اگر وہ شوق رکھتے ہیں تو۔ مگر ان سوالات میں اہم مقصد یہ ہے ایک کہ جو میں بیان کرتا ہوں، اپنا مکمل اپلوڈ کرتا ہوں بیان، اس کے اندر کو تقریباً 30 سے 40 سوالات ہوتے ہیں، ان میں سے اہم سوالات کو اس نشست میں کور کیا جاتا ہے۔ سورۃ الطارق کو سمجھنے کے لیے سوال نمبر 9 جو بہت اہم ہے، شہاب ثاقب کسے کہتے ہیں اور اس سے کیا مراد ہے؟ والسماء والطارق، شاہد ہے آسمان یا قسم ہے آسمان کی اور شاہد ہے رات کو آنے والا۔ وما ادراک ما الطارق، تمہیں کیا معلوم رات کو آنے والا کیا ہے؟ نجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ۔ 3 آیتوں کا مجموعے کا بیان ہے شہاب ثاقب۔ یہی لفظ سورۃ الصافات میں بھی آیا ہے، شہاب ثاقب 2 جگہ پر آیا ہے، سورۃ الصافات میں بھی آیا ہے۔ شہاب ثاقب ہے کیا؟ جیسے کہ سورۃ البروج کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر بیان کی کہ جس طرح تم آسمان کو دیکھتے ہو تو اس میں ہم نے ایک حفاظتی نظام رکھا ہوا ہے، وہ حفاظتی نظام بروج کو کہا جاتا ہے، جیسے برج والی۔ وہاں پر حفاظتی نظام کس مقصد سے رکھا گیا؟ اس مقصد سے کہ جو جنات ہیں ان کی رسائی اس دنیا میں بہت دور تک ہے، ہماری تو آج چاند تک ہوئی ہے یا اس سے تھوڑی آگے، یا ہمیں اس کا علم کچھ 21ویں صدی یا 20ویں صدی میں علم ہوا ہے، مگر جو جنات ہیں ان میں بھی شیاطین جنات، یعنی کہ ایسے جیسے کہ انسانوں میں بھی کئی انسان ہیں جو شیاطین کے معاملات پر چلتے ہیں،
تو وہ جو شیاطین جنات ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی رسائی بہت دور تک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے ان کو وہاں سے چرانا، اور وہاں سے چرا کر ان کو سن کر کسی بھی ذریعے وہاں سے چرا کر اپنے کاہن لوگوں، یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں چلتے، جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو غیب کی پیشن گوئیاں کرنے والے ہیں، جو لوگوں کو بتاتے ہیں الٹے سیدھے راستے، تو وہ ان کے کان میں جا کے بتاتے ہیں، ان کے کان میں جا کے پھونکتے ہیں کہ دیکھو اب یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کی دکان چلتی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے، چاہے وہ شر ہو، چاہے وہ بدی ہو یا نیکی ہو، دونوں کا معاملہ رکھا ہے، جس کو قُلْ یَا أَیُّہَا الْکَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، دونوں کے لحاظ سے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کی بھی دکان چلنی ہے اسی مقصد سے، اور اسی وجہ سے غیب کی پیشن گوئیاں اسی وجہ سے ہوتی رہی ہیں۔ تو وہ جا کے ان کو بتاتے ہیں، تو وہ لوگوں کو آگے بتاتے ہیں تاکہ پھر لوگ ان کی واہ واہ کرتے ہیں ان کی۔ مگر یہ کام ہوتا تھا عام دنوں میں، جب وحی کا زمانہ تھا، وحی نے نزول تھا، تب یہ حفاظتی نظام یا حفاظتی تدابیر کو سخت کر دیا جاتا تھا۔ تب کیا ہوتا تھا، جو شیاطین جن وہاں سے بات کو اچکنے کی، اٹھانے کی، سننے کی کوشش کرتے تھے، تو جو بڑے بڑے ستارے ہیں وہاں پر، یہ برج کی جگہ پر ستارے یا حفاظت کا ایسا نظام تھا کہ ان شیاطین کو بھگایا جاتا تھا۔ ایک شعلہ ان کے پیچھے پھینک دیا جاتا تھا، ایک چمکتا ہوا ستارہ ان کے پیچھے پھینک دیا جاتا تھا کہ وہاں سے بھاگیں، جس کو مثال کے طور پر چھانٹے کی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بھگایا جاتا تھا کہ بھاگو یہاں سے۔ اسی کے بارے میں سورۃ الجن میں بڑی واضح طور پر ہے، مگر فی الوقت میں یہاں پر ایک آیت بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات کو تھوڑا سا آپ کے لیے آسان ہو جائے دلیل کے ساتھ، جیسے کہ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، تھوڑا سا دلیل کے ساتھ بھی ہو جائے۔ سورۃ الجن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجن آیت نمبر 9۔ وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ اور یہ کہ ہم پہلے سن گن لیا کرتے تھے آسمان میں سے کچھ جگہوں پر بیٹھ کر، لیکن اب جو کوئی سننے کی چاہتا ہے یا سننے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں گھات لگا کر ایک شعلہ اس کے پیچھے لگا دیا جاتا تھا۔ یعنی کہ یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو شیاطین جن ہیں، عام دنوں میں، عام روٹین میں ان کے پیچھے یہ معاملات تب اتنے سخت نہیں ہوتے تھے، تو وہ سن لیتے تھے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ان لوگوں کا بھی نظام چلتا، جیسے کہ اس کی یہ بات واضح طور پر ہے کہ جو لوگ حرام کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، جو لوگ بے حیائی کو فروغ کر رہے ہیں، اس کو اٹھا رہے ہیں، اور اسی طرح جو خواتین جو ہے بے حیائی کو عام کر رہی ہیں، بے پردگی کو عام کر رہی ہیں، جن کی وجہ سے یہ سارے معاملات پھیل رہے ہیں اور پھیل رہے ہیں، جو ذریعہ بن رہے ہیں، ان کا بھی تو دیکھو نظام چل رہا ہے، بلکہ ان کا تو نظام بہت اچھا چلتا ہے۔ اسی کے بارے میں تو کہا گیا تھا۔ تو یہ وہ ستارہ ہوتا تھا جو ہمیں آسمان پر ظاہری طور پر، یہاں پر اگر ہم اپنے متشابہ میں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا تھا کہ ایک ستارہ ٹوٹ رہا ہے، اصل میں وہ شہاب ثاقب ہے۔ اس ٹوٹتے ہوئے ستارے کو جو ہمیں لگتا تھا، اصل میں وہ ستارہ تھا ان شیاطین کو وہاں سے کھدیڑنے کے لیے کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، اس جٹھے کو، اس جمگٹھے کو وہاں سے بھگانے کے لیے، کہ وہ اس ستارے کو پیچھے پھینک دیتا۔ اس ستارے کو کہا گیا ہے شہاب ثاقب۔ اب اس کا مقصد کیا ہے، اس کے لیے جو مراد ہے میں ایک چھوٹی سی بات بیان کر دیتا ہوں، باقی جن حضرات کو اس کا مقصد، اس کا بات کو سمجھنے کے لیے کہ اس کی یہاں پر اس کی مثال کیوں دی گئی، اس کے لیے وہ مکمل بیان سن سکتے ہیں اگر وہ شوق رکھتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک ہنٹ ضرور دے دیتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے انسان ٹیکنالوجی کے جس معیار تک پہنچ گیا ہے، تو وہ یہ حفاظتی تدابیروں کو بہت اہم سمجھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دیکھو کس سوسائٹی میں زیادہ حفاظتی نظام ہے۔ میں نے اپنے گھر میں بھی حفاظتی نظام رکھا ہے، دیکھو CCTV کیمرہ ہیں، سینسر والے جو ہیں وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اصل میں یہاں پر انسان کو اس چیز کی آگاہی دے رہا ہے کہ دیکھو دو چیزیں تمہارے مشابہ میں آتی ہیں، جب تم گاڑی چلاؤ، جہاز چلاؤ، سائیکل چلاؤ، موٹر سائیکل چلاؤ، یہاں تک کہ تم پیدل جاؤ، جب تم اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر نکلو تو تمہیں یہ دو چیزیں ہر وقت واضح نظر آئیں گی، زمین اور آسمان۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس میں کوئی حفاظت کا نظام نہیں ہے، سیکیورٹی سسٹم نہیں ہم نے رکھا ہوا؟
سارا کچھ رکھا ہوا ہے۔ یہ جو بروج ہے جہاں پر حفاظتی نظام رکھا ہوا ہے، یہ شہاب ثاقب جہاں سے جنات کو بھگایا جاتا ہے، یہ میں نے ایک سیکیورٹی سسٹم رکھا ہوا ہے۔ اور سورۃ الطارق کے اندر جہاں پر سورۃ البروج میں ظاہری نظام بتایا ہے، یہاں پر انفرادی نفسی معاملہ بتایا، اندر کا معاملہ، کہ جس طرح آسمان میں حفاظت کا نظام ہے، تمہارے اندر بھی ایک حفاظت کا نظام ہے۔ تمہارے اوپر، ہر انسان کے اوپر، ہر جان کے اوپر ہم نے ایک جان حفاظت پہ رکھ دی ہے۔ اس کا آیت کو اگلی آیت میں جواب ہوتا ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگران موجود نہ ہو۔ وہاں پر ہے باہر کی دنیا کی حفاظت، یہاں پر ہے تمہارے اندر کی حفاظت، تمہارے اوپر ایک نگران موجود ہے۔ تو اسی وجہ سے صحاب ثاقب کی مثال دی گئی کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ دنیا اور آسمان کا اتنی بڑی کائنات، یہ گلیکسیاں، یہ اتنا بڑا سسٹم جو بنایا ہوا اللہ تعالیٰ نے، بغیر کسی حفاظت کے بنایا ہوا ہے، بغیر کسی تدابیر کے بنایا ہوا ہے، بس صرف فرق یہ ہے کہ تمہاری نظر کمزور ہے۔ تو شہاب ثاقب سے انسان کو یہاں پر اس بات کی دلیل دی جا رہی ہے کہ ذرا غور کرو، اپنے اندر غور کرو، کس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں مختلف قسم کی ایگزامپلز دیتا ہے اپنے ہی کائنات کے اندر، جس کو تم روز دیکھتے ہو پھر بھی نہیں سمجھتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔